کتاب منہج الدعوات میں حضرت ادریس علیہ السلام کے جو پیغمبر خدا تھے ان سے ایک دعا نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح ابن طاؤس خود کی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب خداوند تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب بھیجا تو ان ناموں کو، ان جملات کو، ان اسم کو خدا نے وحی کی حضرت ادریس علیہ السلام پر اور اسے یہ نام سکھائے اور کہا کہ ان ناموں کو آہستہ اور اپنے دل کے اندر پڑھو، اس طرح پڑھو کہ تمہاری قوم ان ناموں کو نہ سیکھے، انہیں یاد نہیں دینا۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا کو اس طریقے سے پکارا کہ جس طریقے سے خدا نے ان پر وحی کی تھی، اور اس دعا کی برکت سے خدا تعالی نے ان کو آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ اس کے بعد انہی کلمات کو، اسی دعا کو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی، اور پھر ان کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی، اور انہوں نے اس دعا کو جنگ احزاب میں پڑھا۔ حسن بصری کہتا ہے، میں حجاج کے خوف سے چھپا ہوا تھا اور اس دعا کو پڑھ رہا تھا۔ خدا تعالی نے ان لوگوں کے شر سے مجھ کو محفوظ رکھا۔ ہر لمحے ان کے 6 بندے میرے پاس آ رہے تھے، وہاں پر داخل ہو رہے تھے کہ جہاں پر میں چھپا ہوا تھا، اور میں مسلسل اس دعا کو پڑھتا جا رہا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی شخص مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ یعنی ایسا ہو گیا تھا کہ ان کی آنکھیں زمین پر مجھے نہیں ڈھونڈ پا رہی تھیں۔ اس دعا کا راوی کہتا ہے کہ اس دعا کو اپنے تمام گناہوں کی معافی کے لیے پڑھو، گناہوں سے توبہ کے لیے پڑھو، اور اس کے بعد خود کی حاجت کو طلب کرو، دنیا اور آخرت کے مطالب کو خدا سے طلب کرو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند تعالی تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔ شیخ بہائی اسمائے ادریسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مخلوقات اور موجودات اس ناموں سے مسخر ہوئی ہیں، اور جس کے پاس یہ تمام اسما موجود ہوں وہ عجائبات کا مشاہدہ کرے گا۔ جو کوئی ان ناموں کی حفاظت کرے گا اور مسلسل اس کو پڑھے گا، اس کے دل و جان کو روشن کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اس کے دل و جان روشن ہو جائیں گے کہ غیب کے راز اس پر آشکار ہونے لگیں گے۔ ہر اسم کے لیے، ہر نام کے لیے، اس ہر جملے کے لیے اس کی شرح کو بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کو اس نیت سے پڑھے گا اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ پہلا اسم سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء ووارثہ ورازقہ وراحمہ۔ اگر کوئی بادشاہ، حاکم، ارباب یا اس سے اوپر کوئی شخص، چاہے وہ اس کا باس ہو یا گھر کا کوئی فرد ہو، اگر وہ اس سے رنجیدہ ہو، اس نے اس پر غصہ کیا ہو، غضب کیا ہو، اور جب وہ اس کے پاس جائے تو ان اسم کو 70 بار پڑھے اور خود پر دم کر دے، وہ شخص کہ جو اس پر ناراض ہے اس کے ساتھ مہربان ہو جائے گا، اور جو کوئی مسلسل اس اسم کو پڑھے اس کا دل روشن ہو جائے گا، مشکل راز اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اس کا مقام اور منصب بلند ہو جائے گا۔ اگر غسل کر کے اور پاک اور صاف لباس پہن کے اس اسم کو 121 بار 121 مرتبہ کسی کھانے کی چیز پر پڑھے، اور اگر مطلوب کو کھلا دے تو وہ اس طرح اس کا مطیع ہو جائے گا، اس پر مہربان ہو جائے گا کہ وہ آرام اور قرار نہیں پا سکے گا۔ دوسرا اسم یا لا الہ الا، یا
یا الہ الا لحت الرفیع جلالہ۔ اگر کوئی تنگ دست ہو اور لوگوں کی نظر میں وہ شخص حقیر ہو تو 20 دن تک روزانہ 15 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، اس کا ہاتھ کھل جائے گا، اس کے اندر جلالت اور وسعت پیدا ہوگی، لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جائے گا، جو کوئی اس کو دیکھے گا اس کا دوست بن جائے گا، اور پھر وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، لوگوں کی نظر میں حقیر نہیں ہوگا۔ تیسرا اسم یا اللہ المحمود فی کل فعال۔ جو کوئی جمعے کے دن وضو کرے اور پاک لباس پہنے اور جامع مسجد میں جائے اور جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے بعد 200 مرتبہ اس اسم کو خلوص کے ساتھ پڑھے اور اعتقاد رکھتے ہوئے صحیح نیت سے جو حاجت بھی خدا سے طلب کرے گا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ چوتھا اسم یا رحمن و کل شیء و راحمہ۔ اگر کوئی بد اخلاق ہو، برے اخلاق کا مالک ہو اور لوگ اس کے ہاتھ سے امان میں نہ ہوں، اور اگر چاہتے ہوں کہ اس کی اس بری صفت کو ختم کریں اور وہ شخص رحم دل بن جائے تو اس اسم کو مشک اور زعفران سے، سرپ کے اوپر سرپ فارسی نام ہے لیکن انگلش میں اسے لیڈ کہتے ہیں، اردو میں مجھے اس کا نام نہیں ملا، لیکن وہ چیز کہ جس سے پینسلز بنتی ہیں، اس کے اوپر اس شخص کا نام لکھیں اور اس کی ماں کا نام لکھیں اور اس کے گھر میں ایسی جگہ پر دفن کر دیں کہ جو پاک جگہ ہو، تو وہ شخص بد اخلاق سے اچھے اخلاق کا مالک بن جائے گا۔ اور اگر کسی کی محبت کے لیے 3 دن روزہ رکھیں اور ہر دن 500 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں اور تیسرے دن ایسے گھر میں جائیں کہ جس کے گھر کا دروازہ قبلے کی طرف ہو، غسل کریں اور پھر اس گھر سے باہر آئیں اور اس نام کو اپنے ہاتھ پر لکھے، اپنی ہتھیلی پر لکھے اور اس مورد نظر شخص کے سامنے قرار دے، وہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ پانچواں اسم یا حی حین لا حی فی دومیت ملکہ و بقائہ۔ اگر کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز ہوں تو اس نام کو مشک اور زعفران سے چینی کے برتن پر لکھے اور اس کو مصری اور گلاب سے دھوئے اور اس پانی کو مریض کو پلائے، خدا کے حکم سے مریض شفا حاصل کر لے گا، اور جو کوئی اس کو مسلسل پڑھتا رہے ہرگز مریض نہیں ہوگا۔ چھٹا اسم یا قیوم فلا یفوت شیء من علمہ ولا یعندہ۔ اگر کسی کا ذہن کمزور ہے، وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے، اسے جلدی یاد نہیں ہوتا ہے، تو 40 دن تک روزانہ اس اسم کو یا 21 مرتبہ 21 مرتبہ یا 27 مرتبہ 27 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، اس کا دل منور ہو جائے گا اور جو کچھ بھی سنے گا فوراً اس کو یاد ہو جائے گا اور پھر کبھی اس کو بھولے گا نہیں۔ اور اگر کسی کا کوئی قریبی گم ہو گیا ہو، گم شدہ ہو، تو ہفتے کے دن اس اسم کو 120 مرتبہ 120 مرتبہ پڑھے، جب سوئے گا تو خواب میں کوئی آ کر اسے اس گم شدہ کی نشانی دے گا، اور جو کوئی اس اسم کو مسلسل پڑھتا رہے ہرگز چور اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ باقی اسم اور ان کے خواص جاننے کے لیے ہمارے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔